مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہلالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہلالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کے قسط نمبر 65 میں خوش آمدید۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے حصے کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، اور کل کی گفتگو کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ انصار کا، مدینہ کے انصار جو بعد میں انصار کہلائے ہجرت کے بعد، ان کے قبول اسلام کی داستان، چونکہ یہ بھی مکہ میں ہی ان کے جو گروہوں نے آ کر رسول خدا کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ تاریخ اسلام میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے دو بیعتیں مشہور ہیں۔ بس اس کے جو واقعات اس سے مربوط ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ بیعت عقبہ کے بارے میں ہم سیرت النبی آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب سے استفادہ کریں گے۔ پہلے زمانوں میں وادی القریٰ یمن کی شام کے ساتھ تجارت کا راستہ تھا۔ یمن کے تجارتی قافلے مکہ کے پہلو سے گزرنے کے بعد ایک طولانی درے میں داخل ہوتے تھے جس کو وادی القریٰ کہتے تھے۔ اس وادی کے اندر بہت سارے سرسبز و شاداب علاقے موجود تھے۔ انہی سرسبز و شاداب علاقوں میں سے ایک یثرب کا قدیمی شہر تھا جو بعد میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہوا۔ اس یثرب میں یعنی اس علاقے میں دو معروف قبیلے اوس و خزرج جو یمن کے مہاجرین تھے، یعنی قحطانی عرب جن کو کہا جاتا ہے، 4 صدی عیسوی کے اوائل سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی یہودیوں کے بھی 3 مشہور قبیلے اسی یثرب میں آباد تھے، بنی قریظہ، بنی نضیر اور بنی قینقاع، جو جزیرہ نما عرب کے شمال سے ترک وطن کر کے آئے تھے۔ یعنی یہ جو یہودی قبائل تھے یہ فلسطین کی طرف سے ہجرت کر کے یہاں پر آ کر سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ ہر سال یثرب کے عربوں کا ایک گروہ مراسم حج ادا کرنے کے لیے مکہ میں آ کر شرکت کرتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ کل کی گفتگو میں عرض کیا، تو آپ حج کے موقع پر آنے والے مختلف قبائل سے آنے والے افراد سے، ان کے گروہوں سے آپ ملاقات کرتے تھے، ان تک اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو ان ملاقاتوں نے خود ظاہر ہے کہ رسول خدا کے ساتھ جو ملاقاتیں مختلف قبائل کی رہیں، تو جس طرح یہ یثرب کے اوس و خزرج کے قبائل کے گروہ بھی حج کے موقع پر جاتے تھے، تو رسول خدا کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہی ملاقاتیں ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں، اور اسلام کا یہ جو متفرق اور پراگندہ جو طاقت تھی، اسلام کی بکھری ہوئی طاقت، جیسا کہ ایک گروہ حبشہ ہجرت کر چکا تھا، اور بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ جو مکہ میں ان صعوبتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے کھل کر نہ اپنے مذہب پر عمل کر پا رہے تھے، نہ ہی اسلام کے بنیادی جو اہداف تھے وہ حاصل ہو پا رہے تھے۔ الغرض کہ ایک ایسی جگہ کی ضرورت یقیناً تھی کہ جہاں پر اسلام اپنے پورے جوبن پر آئے، جو رسول خدا ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل دے سکیں۔ بس ان میں سے بہت سی ملاقاتیں، جیسا کہ حج کے موقع پر آنے والے افراد اور قبائل، جن میں سے بعض قبیلوں کا کل ذکر بھی کیا، تو بہت سے ایسے قبائل بھی تھے کہ جن کے ساتھ ملاقاتیں اگرچہ ظاہراً فائدہ نہیں رکھتی تھیں، لیکن اس سب کا سبب بنتی تھی کہ یثرب کے حجاج وطن واپس آ کر اس نئے پیغمبر کے طلوع کی خبر کو ایک اہم ترین واقعے کے عنوان سے یثرب میں اور بہت سے علاقوں میں عرب کے اندر ظاہر ہے کہ ان ملاقاتوں کا یہ فائدہ ضرور ہوتا تھا
کہ عرب کے اندر اس خطے میں رسول خدا کی نبوت اور آپ کی رسالت کے بارے میں بات چیت ہوتی تھی۔ تو اس سرزمین کے لوگوں کی توجہ اس اہم امر کی جانب مبذول کراتے تھے اسی ذریعے سے۔ اس لیے ہم اس مقام پر ان سے ان ملاقاتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو بعثت کے 11ویں، 12ویں اور 13ویں سال میں انجام پائی۔ تو ان مطالب پر جو آیت اللہ جعفر سبحانی نے بھی بیان کی ہیں کچھ تجزیاتی انداز میں، تو رسول خدا کو جب بھی معلوم ہوتا تھا کہ عرب کی کوئی شخصیت مکہ میں وارد ہوئی ہے تو فوراً اس سے ملاقات کرتے تھے، اپنا دین اس کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو ایک روز آپ نے سنا کہ سوید بن صامت مکہ میں وارد ہوا ہے، فوراً اس کے ساتھ ملاقات کی، اپنے دین کے نورانی حقائق اس کے سامنے پیش کیے، جن کا تذکرہ میں نے کل کی گفتگو میں کیا۔ پس سوید کا اس کو قبول کرنا، اسی طرح پھر جو کل آپ کی خدمت میں مزید قبائل کے بارے میں آپ کو بیان کیا تھا کہ جن کو اللہ کے نبی نے دعوت دی اور ان کا جو جواب تھا کہ اکثر نے قبول نہیں کیا آپ کی اس دعوت کو۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اوس و خزرج کا یہ جو دونوں قبیلے مدینہ میں یثرب میں واقع تھے، تو ان دونوں کے درمیان جنگیں رہی ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے ہیں۔ تو ان دو قبیلوں کی تاریخی جنگوں میں سے ایک جنگ بعاث تھی۔ اس جنگ میں قبیلہ اوس کو فتح حاصل ہوئی، انہوں نے دشمنوں کے نخلستانوں کو جلا دیا۔ اس کے بعد جنگ اور صلح بار بار ہوتی رہی۔ عبداللہ ابن ابی جو خزرج کے اشراف میں سے تھا، اس نے اس جنگ میں شرکت نہ کی، اس لیے وہ دونوں قبیلوں میں عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ طرفین اپنی ہمت کھو بیٹھے تھے اور سمجھتے تھے کہ صلح کا ہونا ناگزیر ہے۔ دونوں قبیلوں نے اصرار کیا کہ وہ صلح کی ریاست و امارت کو یعنی صلح کریں اور عبداللہ ابن ابی کی ریاست کو اور اس کی امارت کو، یعنی اس کو اپنا بادشاہ اور اپنا سربراہ تسلیم کر لیں، حتیٰ کہ انہوں نے تاج ریاست اس کے لیے تیار کرایا کہ وہ وقت مخصوص پر اپنے سر پر رکھے۔ لیکن یہ چیز خزرج قبیلے کی ایک جماعت کے اسلام کے میلانات کی وجہ سے یہ عملاً ہو نہیں پایا، عبداللہ ابن ابی بادشاہ نہیں بن پایا۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں خزرجیوں کے 6 آدمیوں سے ملاقات کی۔ یہ 6 افراد موسم حج کے موقع پر مکہ آئے ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے جا کر ان سے ملاقات کی۔ ان کے ناموں میں سے پہلا نام اسد ابن زرارہ ہے، دوسرا اوف ابن الحارث ہے، تیسرا رافع ابن مالک، چوتھا قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر اور جابر ابن عبداللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جب گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم یہودیوں کے ساتھ ہم پیمان ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، ہم یہودیوں کے ساتھ ہم پیمان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تاکہ میں تم سے بات کروں۔ وہ بیٹھ گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے لگے۔ حضور نے ان کے سامنے قرآن کی چند آیات کی تلاوت کی۔ پیغمبر اکرم کی باتوں نے ان پر عجیب اثر کیا۔ اسی مجلس میں وہ ایمان لے آئے۔ وہ چیز جو ان کے اسلام لانے میں معاون ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ ایک پیغمبر عرب نسل سے مبعوث ہوں گے جو دین توحید کو رواج دیں گے اور حکومت بت پرستی کو مٹا دیں گے، اور وہ جلد آنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے دل ہی میں یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ یہودی ہم پر سبقت لے جائیں، ہم آپ کی مدد کریں اور اس وسیلے سے دشمنوں پر غالب آ جائیں۔ اس مذکورہ گروہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے درمیان جنگ کی آگ ہمیشہ فروزاں رہی ہے، امید ہے کہ خدا آپ کے آئین پاک کے سبب اس کو بجھا دے گا۔ ہم اب یثرب کو لوٹ جاتے ہیں، آپ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر تمام لوگوں نے اس کو قبول کر لینے پر اتفاق کر لیا تو ہمارے سامنے آپ سے گرامی تر کوئی نہیں ہے۔ تو ان 6 آدمیوں نے جن کا ذکر کیا، یہ واپس جب یثرب گئے تو یہ 6 آدمی تھے کہ یثرب میں اسلام کے پھیلانے میں جنہوں نے انتہائی فعال کردار ادا کیا اور سرگرمی دکھائی، اور ان کے جا کر وہاں تذکرہ کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یثرب میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر رسول خدا کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو، رسول خدا کی باتیں نہ ہو رہی ہوں۔ تو پس ان 6 آدمیوں کی پیہم تبلیغات نے بہت زیادہ اثر کیا، اور اس بات کی یہ موجب بنی کہ اہل یثرب کا ایک گروہ توحید کے مذہب پر ایمان لے آیا۔ بعثت کے 12ویں سال میں 12 افراد پر مشتمل ایک وفد نے مدینہ آ کر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقبہ کے مقام پر ملاقات کی، اور یہاں پر پہلی اسلامی بیعت عمل میں آئی، پہلا اسلامی پیمان ہوا، اسلامی بیعت عمل میں آئی۔ تو ان 12 افراد میں معروف ترین جو شخص تھے وہ اسعد ابن زرارہ اور عبادہ ابن صامت وغیرہ تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی بیعت کا متن جو تھا وہ یعنی جو انہوں نے معاہدہ رسول خدا کے ساتھ جس عنوان پر بیعت کی وہ بھی تاریخ میں نقل ہے۔ تو پس یہ جو بیعت تھی یہ بیعت عقبہ کی پہلی بیعت کہلاتی ہے، اور ان کا جو معاہدے کا جو متن تھا پیمان کا بیعت کا وہ یہ تھا کہ ہم کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگائیں گے، نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نوید دی، انہیں خوشخبری دی، ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم عہد و بیعت کے مطابق عمل کرو تو تمہارا مقام بہشت ہے، اور اگر تم نے نافرمانی کی اس صورت میں کام خدا کے ہاتھ میں ہے، یا بخش دے گا یا عذاب دے گا۔ اور یہ بیعت جو ہے کیونکہ اس میں جنگ و جدال اور کسی مقابلے اور کسی کے ساتھ جنگ کرنا، جہاد کرنا نہیں تھا، تو تاریخ میں اسے بیعت النساء بھی کہتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے بیعت کی جاتی ہے۔ تو یہ خود جو یہ 12 افراد تھے ان میں سے بھی بعض کے اقوال میں سے نقل کیا ہے ابن ہشام نے کہ یہ کیا تھا، عورتوں کی طرح کی بیعت، کیونکہ اس میں جہاد اور جنگ ابھی چونکہ واجب نہیں ہوا تھا، تو اس میں یہی جو جملے میں نے عرض کیے یہی متن تھا کہ جس کے پر انہوں نے رسول خدا کی بیعت کی۔ تو یہ 12 افراد جو ہیں ایمان سے سرشار دل کے ساتھ مدینہ واپس لوٹے، زیادہ فعال و سرگرم عمل ہو گئے۔ انہوں نے ایک خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ رسول خدا ان کے لیے کوئی معلم بھیجیں جو انہیں قرآن کی تعلیم دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مصعب ابن عمیر کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا۔ اس قابل و لائق مبلغ کی تعلیمات، تبلیغات کی اور ان کی روشنی میں مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت و عدم موجودگی میں ایک جمع ہو جاتے تھے اور نماز جماعت پڑھتے تھے۔ تو یہ مصعب ابن عمیر یہ خود بھی مکہ کے اشرافیہ میں سے تھے، مکہ کے جو سرداران قریش میں سے ایک کے بیٹے تھے، اور خود شاعر تھے، اچھے اشعار کہتے تھے۔ اس کے ساتھ خوش لباسی میں ان کی شہرت تھی۔ مکہ کے باقی جو امیر زادے تھے، سرداران کے بیٹے، وہ سب جو ہیں وہ ان کو کاپی کرتے تھے، یعنی مصعب کا لباس بہت زیادہ خوبصورت، بہترین تراش خراش کا اور بڑے اہتمام کے ساتھ لباس پہنتے تھے۔ تو یہ وہی مصعب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لایا تو اس کے بعد یہ اس قدر سادگی انہوں نے اختیار کی کہ روایت میں آتا ہے کہ مدینے میں ہی ایک جگہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی ممبر پر تھے اور سامنے سے مصعب گزرے۔ مصعب کا لباس سادہ، بوسیدہ، ایسا پرانا کوئی لباس تھا کہ اب جب سامنے سے گزرے تو کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا مصعب کو دیکھو، یہ قریش کے اندر سب سے زیادہ خوش لباسی میں شہرت رکھتا تھا، لیکن اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا۔ بس عزیزان محترم، رسول خدا کے ہاں اللہ کے نبی کے پاس معیار جو ہے ان سب لوگوں کا، اصحاب رسول کا، اللہ کے نبی کے شاگردوں کا، ان کا رویہ یہی تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی وہیں جہالت کی رسموں پر، اسی فکر پر، اسی طرح کے نظریات پر باقی رہیں۔ تو بس جس طرح یہ اصول اس زمانے میں بھی کاربند تھا، اس زمانے میں بھی یہ نافذ العمل تھا کہ جس نے اسلام قبول کیا، جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو گیا، وہ اس کی روشنی اس کے کردار سے، اس کی زندگی سے، اس کے عادات و اطوار سے واضح ہو کر نظر آتی ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، آج بھی جو اسلام کے بہترین ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا، تو اس کے وجود سے، اس کے کردار سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے بولنے سے اسلام کی تعلیمات اور اخلاقیات اس کے وجود سے ظاہر ہوں گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایک سچا مسلمان ہے، ایک سچا مومن ہے۔
اگر ایسا نہیں ہے، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا اخلاق اس کے ایمان کی گواہی نہ دے، تو پھر یہاں ایمان اس کا پتہ نہیں کس جگہ، کس سطح تک کا شمار ہوگا۔ یہاں پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ دوسری بیعت عقبہ کو کل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔